شریف کا آخری سبق پڑھنا ہے۔ وہ اپنی کتاب کا آخری صفحہ کھولیں اور عبارت سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وبالسند المتصل منا إلى شیخ الاسلام والمسلمین امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن البردزبہ البخاری الجعفی الیمانی رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ وفیوضہ آمین۔ قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آسان مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ ان کے زمانے میں ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس بات کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہ تو قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور نہ اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ معتزلہ جو فرقہ تھا، ان کی بنیادی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی نابالغ عقل پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر قرآن یا حدیث کا حکم ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو آرام سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، ہماری عقل نہیں مانتی۔ گویا کہ انہوں نے عقل کو اپنا معبود بنایا تھا، عقل پر ایمان لائے تھے کہ عقل جو کچھ مانے گی تو ہم مانیں گے، عقل نہ مانے بے شک قرآن میں ہو حدیث میں ہو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔
اگرچہ اس وقت معتزلہ نام کا کوئی فرقہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو کمزوری، جو بیماری ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، آج بھی بہت سارے ایسے حضرات موجود ہیں جو یہی بات کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی بات کریں گے، وہ کہتے عقل نہیں مانتی۔ آپ حدیث کی بات کریں گے، وہ کہتے ہیں یہ بات بھی ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسی آپ حدیث پیش کرتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جبکہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی، بس اب عقل اتنا تو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھ لیں، حدیث کو سمجھ لیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ عقل کہہ دے کہ میں مانتی ہی نہیں ہوں، تو پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیں گے کہ تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، قرآن اور حدیث کا فیصلہ درست ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس نابالغ اور نا تمام عقل پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کو مسترد کرنا شروع کر دیا تو کام بہت خراب ہو جائے گا۔ عقل، ایک تو ہر انسان کی عقل دوسری عقل سے جدا ہوتی ہے، اور عقل کی تحقیقات اور تفصیلات آئے روز بدلتی رہتی ہیں، لہذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی نابالغ عقل پر بھروسہ کرنے کی بجائے قرآن اور حدیث پر اعتماد کرے۔ ہاں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں عقل ہاتھ کھڑی کر دے کہ آگے، ہاتھ کھڑے کر دے کہ مجھے آگے سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے، آگے یہ آپ کا میدان ہی نہیں، اب تو سائڈ پہ ہو جا، ہم نے ویسی عمل کرنا۔ کسی بندے نے بڑی اچھی بات کی کہ انسانی عقل، انسان اپنی نارسا عقل پر اتنا اعتماد کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی عقل کا حال یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو جانور کہیں، درندہ کہیں تو وہ لڑ پڑے گا۔ ممکن ہے گریبان میں ہاتھ ڈال دے کہ مجھے درندہ کہا، اسی بندے کو آپ شیر کہہ دیں بڑا چوڑا ہو جائے گا۔ سنا ہے ہوائی جہاز میں خاتون سفر کر رہی تھی، ساتھ والی سیٹ پر ایک معمر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خاتون مکمل اسلام پسند، مکمل برقعے میں لپٹی ہوئے بیٹھی تھی۔ بابا جی بیچارے جدت پسند اور جدت سے مرعوب تھے، متاثر تھے۔ تو بابا جی نے سوچا کہ اس خاتون سے کوئی بات چیت کی جائے، یہ پردے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، بیچاری بڑی تنگی میں ہوگی، پریشانی کی حالت میں ہوگی۔ تو کہنے لگا بیٹا آپ اور میں یہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 4-5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس طرح خاموشی سے تو یہ سفر طے نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی مسئلے پہ گفت و شنید شروع کر دیں، یہ سفر جلدی طے ہو جائے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا کہ ہم کوئی دینی موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں کس موضوع پہ بات کریں گے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام میں خواتین کو پردے کا پابند کیا جاتا ہے، یہ خواتین پر ظلم ہے، یہ ان کی تحقیر ہے۔ خاتون کوئی عار کی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے۔ جس طرح مرد حضرات اپنے چہرہ کھولتے ہیں، اپنے بال کھولتے ہیں، تو اس طرح خواتین بھی کھلے بالوں کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ آنا جانا کیا کریں۔ جو پابندی لگائی جاتی ہے یہ خواتین کے لیے عار ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میری عقل تو یہ کہتی ہے۔ تو خاتون نے کہا کہ یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ گائے چارہ کھاتی ہے، وہ گوبر کرتی ہے، اور بکری
چارہ کھاتی ہے وہ مینگنیاں کرتی ہیں، اور گدھا چارہ کھاتا ہے وہ لید کرتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ گدھا چارہ کھاتا ہے وہی چارہ کھاتا ہے، گدھا جب چارہ کھا لیتے ہیں تو وہ لید کر لیتا ہے، وہی چارہ گائے کھا لے تو وہ گوبر کرتی ہے، وہی چارہ بکری کھائے تو وہ مینگنیاں کرتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس خاتون نے جواب دیا کہ جس کو گائے کی گوبر اور گدھے کی لید کا پتہ نہیں ہے، وہ شریعت کی اس مسئلے کے بارے میں زبان کھولنا چاہتا ہے کہ یہ عورت پر ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے۔ یعنی آپ کی عقل کی اتنی بھی رسائی نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے گائے کے سامنے چارہ ڈال دیں تو وہ گوبر کی شکل میں نکال دیتی ہے، گدھے کے سامنے چارہ ڈال دیں تو وہ لید کی شکل میں نکال دیتا ہے۔ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ شریعت نے خواتین کو پردے کا پابند بنایا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم۔ حقیقت یہی ہے کہ انسانی عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے سامنے کھڑی ہو جائے اور بندہ ان کی خاطر قرآن و حدیث کو چھوڑ دے۔ زندگی میں کئی مرتبہ قرآن اور حدیث کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور وحی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، عقل کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کا تقاضا کچھ اور ہے، عقل کا تقاضا کچھ اور ہے۔ تو اس وقت بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ قرآن و حدیث کے تقاضے کو مد نظر رکھتا ہے یا پھر یہ عقل کے تقاضے کو مد نظر رکھتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جب ان کے پاس اس طرح کے حالات سامنے آتے تھے تو وہ وحی کو مقدم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ جادوگر ہزاروں کی تعداد میں جادوگر سامنے آئے، انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینک دی اور وہ سانپوں کی شکل میں متشکل ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ایک وقت میں اتنے سارے سانپ میری طرف آ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل سے پوچھیں، سانپ آ رہا ہو تو بندہ کیا کرے؟ عقل کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، سانپ جو ہی قریب آئے تو اس پر وار کرو، اس کا سر کچل دو تو بچ جاؤ گے، بس، اور کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اے اللہ اتنے سارے سانپ میری طرف آ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الق عصاک، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اس کو پھینک دو۔ عقل کہتی ہے یہ نہ پھینکو، اس کو تھام لو، یہی عصا ہے جس نے آپ کو سانپوں سے بچانا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا، وہ عصا بڑے اژدہے کی صورت میں متشکل ہو گیا اور سارے سانپوں کو ایک لقمے میں نگل لیا۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ جو لوگ عقل کی بجائے اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں، کامیابی ان کی ہوتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے مصر چھوڑ کے جا رہے تھے، فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ دریا کے کنارے پہ پہنچے، آگے دریا پر پل بھی نہیں تھا، کشتی بھی نہیں تھی، پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت پہنچ گیا۔ جو ہی پہنچ گیا تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ پکڑوا دیا تو نے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب عقل سے پوچھیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتے آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے؟ ہاں ڈنڈا تو میرے پاس ہے، ایک عصا ہی تو ہے جو میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو ہی دشمن قریب آئے
تو اس پر ایک زوردار وار کر لو، اگر وہ وار مؤثر ثابت ہو گیا، دشمن گر جائے گا، مر جائے گا، آپ بچ جاؤ گے۔ عقل تو یہ کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التماس کیا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، عصا کو دریا پہ مارو۔ عقل کہتی ہے دریا پہ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پانی کی چھینٹی ہی اڑنی ہے اور کچھ نہیں ہاتھ آنا، مارنا ہے فرعون کے سر پہ مارو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عقل کی بات نہیں مانی بلکہ وحی کی بات مان لی اور عصا کو دریا پہ مارا۔ جو ہی دریا پہ مارا تو دریا میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے خشک راستے بنا دیے، 12 خشک راستے بنا دیے پانی کے بیچ میں سے، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ آج تک انسانی عقل حیران ہے کہ پانی دیوار کی طرح کیسے کھڑا ہو گیا تھا۔ دائیں طرف پانی ہے، بائیں طرف پانی ہے، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے۔ آگے جب گئے صحرا میں، قوم کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، قوم پریشان تھی، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اب جب بندہ صحرا میں ہوتا ہے، پانی نہیں ہے، عقل سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی عصا ہے؟ ہاں عصا تو ہے میرے پاس، اس کے سرے میں کوئی لوہا ڈال دو، اس کو بیلچا بنا دو، کوئی کئی بنا دو اور اسی سے گڑھا کھودنا شروع کر دو۔ نیچے سے 10 فٹ 20 فٹ 50 100 فٹ کھدائی کرو گے، نیچے سے پانی نکل آئے گا، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا کو پتھر پہ مارو۔ عقل کہتے ہیں پتھر پہ نہ مارو، عصا ٹوٹ جائے گا۔ یہی ایک عصا ہی تو ہے آپ کے پاس، یہ اگر ٹوٹ گیا تو گڑھا کیسے کھودو گے اور پانی کیسے نکالو گے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، پتھر کے اوپر ایک زوردار وار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خشک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو عقل کی بات ماننے کی بجائے قرآن و حدیث کی بات مانتے ہیں وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بکری کا ایک بچہ ہدیے میں دیا تھا، تو میں نے ہانڈی میں وہ کاٹ کے ذبح کر کے ہانڈی میں ڈالا، پکا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے پوچھا کہ ما ھذا یا ابا رافع، ابو رافع یہ کیا ہے ہانڈی میں؟ میں نے کہا کہ شاۃ اہدیت لی، یہ ایک بکری ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، مجھے ہدیہ کے طور پہ کسی نے دیا ہے اور وہی پکا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناولنی ذراعا، مجھے اس میں سے ایک ذراع دے دو۔ ذراع یہ دستی، حضور کو یہ دستی کا گوشت بہت مرغوب تھا، دستی دے دو۔ فرماتے میں نے چمچہ ڈال دیا اور ایک دستی نکال کے حضور کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستی تناول فرمائی، کیونکہ بکری کا بچہ چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا ناولنی ذراعا آخر، مجھے ایک اور ذراع دے دو۔ میں نے پھر چمچہ ڈال دیا، ایک اور ذراع نکال دیا، ایک اور دستی نکال لی، حضور نے وہ بھی تناول فرمائی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ناولنی ذراعا آخر، مجھے ایک اور دستی دے دو۔ میں نے کہا انما للشاۃ ذراعان، بکرے کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، 2 سے تو زیادہ ہوتی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ کیوں بولے، آپ کیوں بولے؟ اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا، اگر آپ چپ رہتے تو آپ چمچہ ڈالتے جاتے اور دستیاں نکالتے جاتے، چمچہ ڈالتے جاتے اور دستیاں نکالتے جاتے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ایک اور ذراع دے دو۔ اب عقل کہتی ہے کہ بکرے میں 2 دستیاں ہوتی ہیں، 2 سے تو زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ناپسند کر لیا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دے دو پھر آپ کیوں بولے؟ گویا کہ اتنا بھی عقل کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے شریعت کے حکم کے سامنے، قرآن و حدیث کے سامنے۔
بہرحال معتزلہ کی یہ بڑی کمزوری تھی کہ جب ان کی عقل کوئی بات نہیں مانتی تھی تو آرام سے انکار کر دیتے تھے۔ ان کی عقل یہ بات نہیں مانتی تھی کہ میزان کا ترازو کیسے ہوگا اور اس میں بندوں کے اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، عقل کہتی ہے کہ بچے کو سائنس پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ۔ قرآن و حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ کر دو۔ اب یہاں پہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ عقل کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، یا پھر وہ وحی کے تقاضوں کو مانتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ عقل سے پوچھیں، عقل کہتے کہ نہیں، الٹا جا رہے ہو، سود کی بدولت مال بڑھتا ہے اور صدقے کی بدولت مال گھٹتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہیں، وہ کسی کو سود پہ دیتا ہے کہ پھر 1 مہینے بعد آپ نے مجھے 1200 واپس کرنے ہیں، 1000 کے 1200 بنے نا، بڑھ گئے۔ اور یا اس 1000 میں سے وہ 200 دیتا ہے مسجد میں، صدقہ کرتا ہے، تو 1000 سے 800 بن گئے نا، 200 کم ہوئے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ الٹا جا رہے ہو، صدقہ دینے سے مال گھٹتا ہے، سود لینے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، تم الٹے جا رہے ہو، سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی بات پہ یقین کر لے اور سود کو اپنے لیے مہلک سمجھ لے، یا پھر وہ اپنی عقل کی بات پہ یقین کر لے اور وہ کہتے کہ سود کے بغیر تو معیشت چلتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے سود کو معیشت کے لیے ضروری قرار دیا تو کروڑوں میں کھیلنے والے ایسے پیسے کا محتاج ہو جاتے ہیں جب سود کے چکر میں پڑتے ہیں۔ فیصل آباد سے، آپ کے فیصل آباد سے کچھ لوگ میرے پاس آئے وہاں جنگ۔ میرے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو مجھے پتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ پہلے بندہ مہینے میں لاکھوں کماتا تھا، اب وہ ہزاروں کما رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ کاروبار سارا کے سارا ختم ہو گیا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دکان بک گئی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں کروڑوں میں کھیلتا تھا اور اب ذاتی مکان بیچنے پر مجبور ہو چکا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کسی بینک کے شکنجے میں آ چکا ہے، اور بینک ہی اس بندے کو ایسا نچوڑتا ہے کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ تو میں نے ان سے پہلا سوال ہی پوچھا کہ تم لوگ کسی بینک کے شکنجے میں آ چکے ہوں گے؟ نہیں، ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ 2 بیٹے اور 1 باپ، کوئٹہ کے رہنے والے تھے، یہاں فیصل آباد سے آئے تھے ادھر۔ خیر میں نے ان کو سمجھایا، مجھے یقین نہیں آیا کہ تم لوگ پہلے ایسے کاروباری تھے اور ایسے اور اب حال یہ ہے کہ ذاتی مکان بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، قرضے پھر بھی نہیں اترتے۔ یہ کاروبار میں نقصان تو ہو جاتا ہے، لیکن اتنا نقصان ہو جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ممکن ہے گودام کو آگ لگ جائے، اللہ تعالیٰ بچائے، فیکٹری کو آگ لگ جائے، وہ تو پھر اور بات ہے، ورنہ اس طرح کوئی حادثہ نہ ہو تو کاروبار میں ایسے نقصانات نہیں ہوتے۔ خیر وہ لوگ، میں نے وظیفہ کچھ بتا دیا، کچھ دعا کر لی ان کے لیے، وہ لوگ چلے گئے۔ شام کو ان بچوں کی والدہ کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میرے بیٹوں نے اور میرے خاوند نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے بینک سے قرضہ لیا تھا اور اس قرضے میں آ چکے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بینک کے ساتھ لین دین کرو تو کاروبار بڑھ جائے گا، اور ہمیں اللہ کی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اور پھر پتہ بعد میں چلتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ پتہ نہیں آج کل میں ذرا حالات کی اس میں آیا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عقل کی بجائے قرآن و حدیث پر اعتماد کرنا چاہیے۔ معتزلہ کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ عقل کی بجائے، وہ وحی کی بجائے عقل پر اعتماد کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ تو قیامت کے دن میزان کا ترازو ہوگا، نہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اعمال چیز ایسی ہے کہ جن کو تولا نہیں جا سکتا۔ اب نماز عمل ہے، لیکن اس کو ہم شاپر میں ڈال دیں، پھر ترازو میں ڈال دیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ روزہ ایک عمل ہے، ہم اس کو پکڑ لیں اور تھیلے میں ڈال کے ترازو میں ڈالیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ علمی
اعتبار سے ہم کہتے ہیں یہ اعراض ہیں اور اعراض کا وزن نہیں کیا جا سکتا، وہ چونکہ اپنی عقل کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھیں۔ جب قرآن میں اللہ رب العزت نے میزان کے ترازو کا تذکرہ فرمایا ہے، احادیث میں میزان کے ترازو کا تذکرہ فرمایا ہے، تو پھر آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے، عقل مانے یا نہ مانے، اللہ اور رسول نے سچ فرمایا ہے۔ یہ پھر گویا کہ اللہ اور رسول پر ایمان ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس ہمارا ایمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، بس ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کو سمجھانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس میں ایک تو وہ آیت پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان کا ترازو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ دیکھیں نا، اب باقاعدہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور انصاف کا ترازو ہوگا، اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش فرمائی ہے، اس حدیث سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے، 90 سال کا بوڑھا بھی ادا کر سکتا ہے اور 5 سال کا بچہ بھی یاد کر لے تو ادا کر سکتا ہے، آسانی سے یہ کلمات ادا ہو سکتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کے ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ تو حدیث میں واضح طور پہ میزان کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دو کلمے میزان کے ترازو میں بھاری ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میزان کے ترازو میں بندوں کے اعمال اور بندوں کے اقوال تولے جائیں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک یہ کلمہ ہے، دوسرا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں اور یہ میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا ثابت ہو گیا۔ جن بچیوں نے صحیح بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا ہے، یہ وہ بچیاں مبارکباد کی مستحق